السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 69 کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ پچھلے 6 گھنٹوں سے دلہن کے لباس میں موجود تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تب سے ہی غصے سے ٹہل رہی تھی۔ ٹہل ٹہل کر اس کے پاؤں شل ہو چکے تھے۔ وہ کبھی گہرا سانس لیتے بیٹھ جاتی، پھر سے اٹھ کر وہ ٹہلنے لگتی۔ زنیشا شاہ اب مرر کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنا دو آتشہ روپ مرر میں دیکھنے لگی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، اس کا گلوئنگ میک اپ اب اس کی سکن میں جذب ہوتا مزید گلو دینے لگا تھا۔ اس کا روپ پہلے سے زیادہ لشکاریں مارنے لگا تھا۔ زنیشا شاہ اپنی بے ترتیب سانسوں پر قابو پاتے اپنے دو آتشہ بدن کو دیکھ رہی تھی، جو قیامت خیز جلوے بکھیر رہا تھا۔ بلاؤز بے حد فٹنگ میں تھا۔ اس کے کندن مخمل نشیب و فراز بلاؤز میں اس وقت قیامت خیز لگ رہے تھے۔ وہ اس وقت بھڑکتی آگ کا گولہ لگ رہی تھی۔ وہ غصے سے بھڑ جل رہی تھی، جس سے وہ دہکتا انار لگتے مزید خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ سر سے پیر تک اس کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اپنا آپ صرف اس کے لیے سجایا تھا۔ یہ سچ تھا، اسے کسی بھی صورت خود کو مکمل طور پر انہیں سونپنا تھا، مگر اس کی بے قراری، اس کی دیوانگی وہ سہنا چاہتی تھی۔ وہ نکاح سے پہلے کیسے اسے چھونے کے لیے مرا جاتا تھا، اب جب کہ وہ مکمل طور پر اسے اپنے نام لکھوا چکا تھا، اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ بے یقین تھی۔ زریق خانزادہ اس کے لیے بے قرار نہیں ہوا۔ اسے دیکھتے ماہی بھی آپ کی طرح تڑپا نہیں۔ زنیشا شاہ ابھی بھی بے یقین تھی۔ وہ اسے اگنور کر کے چلا گیا تھا۔ زنیشا تپتی بھٹی کی طرح جل رہی تھی۔ زریق خانزادہ کی اگنورنس، اس کی بے تنائی زنیشا شاہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ زنیشا شاہ نے اب لب بھینچے ہوئے مرر میں اپنا دو آتشہ روپ پھر سے دیکھا تھا۔ وہ پھر سے دہک اٹھی تھی۔ اس نے نظر بھر کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اپنا سب کچھ اس پر وار دیا، مگر اپنا آپ کیوں نہیں وارا؟ زنیشا شاہ کی آنکھیں ضبط سے گلابی ہوئی تھیں۔ وہ غصے سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ اس نے ڈریسنگ روم کی کبرڈ سے خود کے لیے کمفرٹیبل نائٹی نکال کر ڈریسنگ روم میں لگے وال مرر میں ایک بار پھر سے خود کو دیکھا تھا۔ I am a fool for wearing these uncomfortable clothes for someone who does not even care. میں ہی بیوقوف ہوں جو اتنے گھنٹوں سے اس انکمفرٹیبل لباس کو سہن کر رہی ہوں۔ جس کے لیے کر رہی ہوں وہ اسے میری پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ غصے سے بولتی اپنے کان میں پہنے ہیرے کے ٹاپس اتارنے لگی، جنہیں وہ اتارتے غصے سے مرر وال پر مار چکی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وہ رک گئی تھی۔ وہ آئے گا، دل میں ایک مہم سی امید تھی۔ زریق خانزادہ کے یہ تیور اس کا دل برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ اپنے قدموں میں جھکانا چاہیے تھا۔ وہ بنا اپنا لباس تبدیل کیے اپنے کمرے میں آتے بیڈ پر اوندھے منہ گری تھی۔ آئی ہیٹ یو زریق خانزادہ۔ مجھے اگنور کیا مسٹر زریق خانزادہ۔ زنیشا شاہ کو اگنور کیا۔ بہت برا حال کروں گی میں تمہارا۔ تم میرے تھے اور میرے ہو چکے ہو۔ اب مجھے چھونے کو ترسو گے تم، مگر میں تم پر رحم نہیں کھاؤں گی۔ وہ بیڈ شیٹ مٹھیوں میں دبوچے ہوئے تپتی بھٹی کی مانند سلگ اٹھی تھی۔ شرابی نشیلی آنکھیں نم سی تھیں۔ زریق خانزادہ کی اگنورنس اسے آج بن آپ مچھلی کی طرح تڑپا رہی تھی۔ زریق خانزادہ نیو یارک کی سڑکوں پر پچھلے کتنے گھنٹوں سے گاڑی چلا رہا تھا۔ زرد نارنجی شام اب گہری سیاہ تاریکی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ تھک ہار کر گاڑی روکتے گاڑی کے سیٹ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ نیلی آنکھوں کے بند پردوں پر اس کا شعلہ جوالا روپ لہرایا تھا۔ وہ بے چین ہوتا اپنی آنکھیں کھول گیا تھا۔ اب وہ جھنجھلاتے ہوئے اپنی ٹائی کی ناٹ بالکل ہی ڈھیلی کر گیا تھا۔ آج مکمل طور پر اس کی ہو چکی تھی۔ اس رات کا اتنی شدت سے انتظار کیا تھا۔ وہ دلہن بنی اور وہ اسے نظر بھر کر دیکھ نہ سکا۔ زریق خانزادہ نے اپنا سیل فون ڈیش بورڈ سے اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ پچھلے 6 گھنٹوں سے سڑکوں پر خوار ہو رہا تھا۔ اس کا ایک میسج، ایک فون کال تک نہیں آئی تھی۔ وہ جب کلام میں تھا تو دن میں کتنی بار ویڈیو کال کرتی تھی۔ رات کو بھی جب تک وہ سو نہیں جاتا تھا وہ اس سے بات کرتی رہتی تھی۔ ذرا سے کال اٹھانے پر اس سے لیٹ ہو جاتا تو وہ تڑپ اٹھتی تھی۔ وہ زنیشا شاہ تھی ہی نہیں جو وہ تھی۔ اب جب نیو یارک آیا تھا وہ پھر سے وہی زنیشا شاہ بن چکی تھی جو وہ تھی۔ اس لا پرواہ، خود پسند، خود سر زنیشا شاہ، ارشمان شاہ کی ہر بات میں ساتھ دینے والی زنیشا شاہ آج اپنے شوہر کے لیے کھڑی نہ ہو سکی۔ رخصتی تو ہونی ہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ آ جاتی، وہ پھر سے اس کے سامنے جھک جاتا۔ وہ کسی بھی عورت کو اپنے سامنے جھکا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو اپنے سامنے جھکا کیسے دیکھ سکتا تھا؟ وہ بھی وہ عورت جس سے وہ عشق کا دعوے دار تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا وہ اس کی وجہ سے ہرٹ ہو۔ زریق خانزادہ نے سیٹ سے ٹیک لگایا، اپنی پیشانی پر بکھرے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ اس کا دوآتشہ روپ اس کی آنکھیں سرخ کر چکا تھا۔ زریق خانزادہ نے اپنا موبائل فون پھر سے دیکھا تھا۔ ایک مسڈ کال ہی کر دیتی زینی، سر کے بل آ جاتا تمہارے پاس۔ وہ آنکھیں موندے مدھم لہجے میں بولتے مسکرایا تھا۔ دوسرے لمحے وہ سیدھے ہوتے گاڑی سٹارٹ کرتے اپنی گاڑی کا رخ زنیشا کے محل کی طرف کر گیا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا غلطی
جس کی بھی ہو جھکنا ہمیشہ اسے ہی تھا. آج تو غلطی کی ہی تھی. وہ اسے دلہن کے لباس میں چھوڑ آیا تھا. اب اپنی اتھارٹی کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی اسے ہی مانگنا تھی. اتھارٹی لفظ پر وہ مدھم سا ہنسا تھا. وہ اس کی حاکم تھی. وہ محکوم تھا. زنیشا شاہ ایک عورت نہیں، اس کی کل کائنات تھی. وہ اس کا عشق تھی. تو عشق میں تو عاشق ہوتا ہے، وہی محکوم ہوتا ہے. وہ انابی لبوں سے پر مدھم سی مسکراہٹ سجائے اسٹیئرنگ کو جکڑے ڈرائیو کر رہا تھا. ظریف خانزادہ گاڑی سے اترتے زنیشا شاہ کے بنگلے کے گیٹ کے اندر داخل ہوتا. داخلی دروازے کی طرف بڑھا. 2-4 بیلز بجانے پر زنیشا شاہ کی میڈ دیانا نے دروازہ کھول دیا تھا. وہ ظریف خانزادہ کو دیکھتے اسے ہیلو کرتے ہوئے پیچھے ہو گئی تھی. ظریف خانزادہ اندر داخل ہوتے سیڑھیوں کی طرف تیزی سے بڑھا اور زینے طے کرتے زنیشا شاہ کے کمرے میں داخل ہوتا. آہستگی سے دروازے کے لاک گھماتے دروازہ لاک کر گیا تھا. کمرے میں مدھم سی نیلی روشنی جل رہی تھی جس کا عکس بیڈ کے وسط میں لیٹے زنیشا شاہ پر پڑ رہا تھا. وہ حیران ہوتا زنیشا شاہ کی طرف بڑھا جو بیڈ کے وسط میں کروٹ کے بل لیٹی سو رہی تھی. وہ ابھی تک اسی دلہن کے لباس میں ویسے ہی تیار تھی. ظریف خانزادہ اسے ابھی تک دلہن کے لباس میں دیکھ کر کب بے یقین ہوتا. وہ اسے تو پورا یقین تھا. وہ اپنا یہ دادشاہ دہکتا روپ فنا کر چکی ہوگی. اسے کتنا غصہ آتا تھا وہ جانتا تھا. وہ آہستگی سے اس کی طرف بڑھتے اس کے قریب بیٹھے اسے شانے سے جکڑے نرمی سے سیدھا کر گیا تھا. وہ اس کے دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ رکھ کے اس کے اوپر جھکتے اسے گرم نگاہوں سے دیکھنے لگا. وہ اس کی ہو چکی تھی دل جیسے ابھی تک وہموں کا شکار تھا. وہ اس کے تیکھے بے حد مغرور نقوش کو دیکھے گیا. ظریف خانزادہ بے حد نرمی سے اپنی انگلیاں اس کے نقوش پر چلانے لگا. وہ اس کے کٹاؤ دار گلابی میٹ گلو لپسٹک سے سجے ہوئے ہونٹوں پر نرمی سے انگوٹھا رگڑ رہا تھا. زینی جان، ظریف نے جھجکتے ہوئے اس کے کان کے لوگ کو بے حد نرمی سے اپنے لبوں میں دباتے سرگوشی کی. زنیشا شاہ اسٹل گہری نیند سو رہی تھی. ہی زینی جان، تمہاری روح پر پرور خوشبو میرے حواسوں پر ایسے سوار ہوتی ہے میں تو مردہ بھی ہوں تو اٹھ جاؤں. میری خوشبو تمہیں ابھی تک اس نیند سے جھکا نہ سکی. تم بے رحم ہو میرے حضور. وہ مدھم سا ہنستے ہوئے اس کے گرین زرکون اور ہیرے سے مزین جڑاؤ دار نیکلس پر لب رکھ گیا تھا. بس پر جھکے اس کے نیکلس کو چوم رہا تھا. وہ اوپر ہوتے اس کی بند گھنیری پلکوں کو بے حد نرمی سے چوم گیا تھا. ظریف خانزادہ کی گرم بھاپ جیسی سانسوں اور اس کے لبوں کے نرم لمس پر زنیشا نیند سے بیدار ہوتے اپنی گلابی ہوتی آنکھیں کھول گئی تھی. وہ زنیشا شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرایا تھا. زنیشا شاہ نے اسے غصے سے دیکھتے اس کی ٹائی کو جکڑے اپنی طرف کھینچا. ظریف خانزادہ ہنستے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے نازک وجود کو اپنے سینے پر کر گیا تھا. وہ اس کے اوپر آتے اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہی تھی. معافی مل سکتی ہے کہ آج رات یا اس سے بھی زیادہ خواری لکھی جا چکی ہے حضور. وہ اسے شانوں سے جکڑے اس کی نشیلی شعلہ بار آنکھوں میں دیکھتے محفوظ ہوتا مسکرایا تھا. خواری ہی خواری ہے اب مسٹر ظریف خانزادہ. وہ خود کو میرے نام لکھوا کر تم نے خود کے ساتھ اچھا نہیں کیا. وہ اس کی ٹائی کی نوٹ کو بے دردی سے دونوں ہاتھوں سے کس گئی تھی. ظریف خانزادہ بلند و بانگ کہکا لگاتے خود کو چھڑواتے نرمی سے اسے خود کے نیچے کر گیا تھا. اس کے بے دردی سے ٹائی کی نوٹ کسنے پر ظریف خانزادہ کی گردن سرخ ہوئی تھی. ہلکا سا چہرہ ابھی نیلا پڑا تھا. سچ میں بہت بے رحم ہو زینی جان. وہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے اسے اپنی باہوں کے شکنجے میں کس کیا تھا. ابھی تم نے میری بے رحمی دیکھی نہیں ہے مسٹر ظریف. میں تم جیسے مردوں کو اپنے قدموں میں جھکانے کا ہنر رکھتی ہوں. زنیشا اسے اب دونوں کالر سے جکڑتے اپنے قریب کر گئی تھی. دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں انہیل ہوئی تھی. میں تمہارے قدموں میں ہوں زینی جان، مگر آئندہ مجھ جیسے مردوں کا ذکر نہ کرنا. جب بھی بات کرنا صرف ظریف خانزادہ کو لے کر کرنا. اب تمہاری ہر سانس ہر لفظ پر صرف میرا حق ہے. اب صرف تم مجھ سے وابستہ رہو گی. وہ سنجیدگی سے بولتے زنیشا کے لبوں پر جھک گیا تھا. وہ زنیشا کے لبوں پر جھکے اس کے لبوں کو سرخ کندھار کرتے اس کی سانسوں کو پی رہا تھا. زنیشا شاہ اس کے کالر جکڑے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دے رہی تھی. دونوں ایک دوسرے کے لبوں پر اپنی شدتیں ڈھا رہے تھے. اور ظریف خانزادہ ایک ہاتھ سے نرمی سے اس کے دوپٹے کی پنز اتارنے لگا تھا. ظریف نے اس کے دوپٹے کی پنز اتارتے اس کا دوپٹہ زمین پر پھینکا تھا. زنیشا ظریف کی سانسیں اپنے اندر انڈیلتے اس کی سانسیں شدت سے پی رہی تھی. ظریف کسی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے نرمی سے بٹھاتے اس کے قریب ہوا تھا. وہ ابھی تک اسے کالروں سے جکڑے اپنے لبوں سے لپٹی تھی. ظریف خانزادہ نے بے حد نرمی سے اپنے لبوں کو اس کی جنونی گرفت سے آزاد کروایا تھا. زنیشا اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے ظریف خانزادہ کی نیلی مخمور آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں اس کی طلب واضح تھی. ظریف اس کی طرف گرم مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے اس کی سمپل سے جوڑے میں لپٹے بالوں کو نرمی سے کھولنے لگا. زنیشا شاہ کا سمپل سا جوڑا کھل چکا تھا. وہ اس کے ہلکے سے کرل زدہ بالوں کو بے حد نرمی سے انگلیوں سے سلجھانے لگا تھا. بے حد خوبصورت ہو تم زینی جان، بے حد خوبصورت. اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے نرمی سے تھامے اس کی پیشانی پر لپ رکھ گیا تھا. تمہیں چھونا اعزاز ہے، میری خوش قسمتی ہے، تمہیں پا کر میں بلیسڈ ہوں. وہ جھکتے ہوئے اس کی گردن میں پہنے نیکلس پر لب رکھتے اپنے لبوں کی پرواز
نیچے کی طرف بڑھانے لگا۔ وہ اس کے بلاؤز کے اوپر ہی اس کے مخملی نشیب و فراز اپنے لب رکھ رہا تھا۔ اس کا گرم ہاتھ اس کی پشت کی ڈوریوں پر سرسرا رہا تھا۔ وہ اس کی ڈوریوں کو چھوڑتے بہت نرمی سے اس کی کمر کی سائڈ کو اپنی مٹھیوں میں بھرنے لگا۔ ظریف خانزادہ نے بیڈ سے اٹھتے کمرے کی در و دیوار پر لگے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھتے تمام لائٹس آن کی۔ پورا کمرہ جگمگا رہا تھا۔ زنیشا شاہ سے مخمور نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈریس پینٹ شرٹ میں بے حد ہینڈسم، بے حد ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اس کی شرٹ کے اوپری بٹن کھلے بٹنوں سے اس کا نظر آتا کشادہ چوڑا سینہ، اس کے براؤن بال جو پیشانی پر بکھرے تھے وہ اسے مزید وجیح بنا رہے تھے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں بے حد چمک اور مخموریت تھی۔ I long to trace the curves of Zani's elegant waist to lose myself. It's a graceful beauty. مجھے اپنی زینی کی خوبصورت بلدار کمر کو اچھی طرح دیکھنا ہے تاکہ میں آج رات اپنی بیوی پر نچھاور کر دوں۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اس کی تھوڑی نرمی سے جکڑے اس کی نشیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا۔ زنیشا گڑبڑاتے ہوئے اس کی اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ وہ اس کی کمر کو کیوں دیکھنا چاہتا تھا وہ سمجھ چکی تھی۔ وہ ان 3 بھورے تلوں کو دیکھنا چاہتا تھا، یعنی وہ آج بھی اپنے ایلیوژن کو سچ مانتا تھا۔ زنیشا سچ میں سے گھبرائی تھی۔ ظریف خانزادہ پوری طرح اس کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اسے خود پر زیادہ یقین تھا۔ شرما رہی ہو؟ وہ زنیشا شاہ کی جھکی نظریں دیکھ کر محوت ہوا تھا۔ مت کرو میری جان، اس طرح شرماؤ گی تو میں اپنا حق کیسے لوں گا؟ مجھے زیادہ پاگل کرو گی تو معاملہ جان لیوا ہو جائے گا میرے حضور۔ وہ اس کی جھکی گھنیری پلکوں کو بے حد نرمی سے چومتے ہوئے اس کے پاس لیٹا تھا۔ زنیشا شاہ اب نامحسوس انداز میں اسے دور کھسکی تھی۔ وہ کمر پر زخم کا کیا جواب دے گی؟ وہ اب بھی ایگزیکٹ اس جگہ پر جہاں وہ 3 تل تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ حواس باختہ ہوئی تھی۔ وہ پیچھے سے اس کی کمر کو دونوں سائڈوں سے جکڑے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ زنیشا نے آنکھیں میچ سے لب دانتوں تلے دبایا تھا۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے بال کی پشت سے پیچھے کرتے نرمی سے اس کی بیکلیس پر انگلیاں پھیرنے لگا تھا۔ I just want to explore it with my eyes and hands. ظریف خانزادہ کی گرم انگلیاں بے حد نرمی سے اس کی کمر پر سرسرا رہی تھیں۔ وہ یکدم مڑتے ہوئے اس کے اوپر آتے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ظریف خانزادہ نے اس کی ادا پر مسکراتے ہوئے اس کی کمر میں اپنے بازو سختی سے حمال کرتے بے حد بے باکی سے اسے خود کے ساتھ لپٹایا تھا۔ ابھی اسے کوئی بہانہ، کوئی کہانی نہیں سوچ رہی تھی۔ ویسے بھی ابھی بھی زخم تازہ تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ دیکھے۔ بعد میں وہ سرجری کے ذریعے ہی زخم کے نشان ختم کروانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ شرم آ رہی ہے مجھے، تو مجھے ایسے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ اس کے کان میں جھکے سرگوشی کر گئی تھی۔ زنیشا شاہ کی بات پر وہ ہنسنے لگا تھا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ زنیشا نے اس کی آنکھوں سے ہاتھ اٹھائے اس کے سینے پر کوہنی ٹکائے سے غصے سے گھورا۔ تم جیسی بوڑھ لڑکی اتنا کیسے شرما سکتی ہے زینی جان؟ وہ اسے بے حد بے باکی سے چھو گیا تھا۔ اس کی بے باکی پر زنیشا شاہ کے گال سرخ ہوئے تھے۔ وہ محفوظ ہوتے اسے گرم نگاہوں سے دیکھے گیا۔ تم میری جان لینے کا ہنر رکھتی ہو زینی جان، گمبھیر لب و لہجے میں بولتے اس کا چہرہ جکڑے اس کے دونوں گالوں پر باری باری لب رکھ گیا تھا۔ وہ اس کی بات پر گہرا مسکرائے تھے۔ ظریف خانزادہ اپنے حواس کو اس کے ڈمپل پر لب رکھ گیا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے مجھے گھائل کرنے کے لیے تمہارے یہ ڈمپل ہی کافی ہے۔ وہ دیوانگی سے اس کے ڈمپل والے حصوں کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ میرا منہ دکھائی کا گفٹ؟ زنیشا شاہ اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ جما گئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی بے باکیاں بڑھانے لگا تھا جو زنیشا شاہ سے سہن نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی بھی کچھ چاہیے؟ ظریف کی بات پر زنیشا شاہ نے اسے تیکھی نگاہوں سے گھورا تھا۔ وہ اس کے گھورنے پر ہنسنے لگا تھا۔ زنی جان، بے شک ہمارا نکاح رسم و رواجوں سے نہیں ہوا۔ میں سارے رسم و رواجوں سے واقف ہوں۔ میں نے اپنی خوبصورت بیوی کے لیے منہ دکھائی کا تحفہ لیا ہے، مگر میرے اپارٹمنٹ میں ہے، یہاں سے جاتے ہی دے دوں گا۔ مجھے ابھی باقی رسمیں پوری کرنے دو جس کے بغیر ولیمہ حرام ہے۔ وہ اس کی شانوں کو جکڑے بیڈ پر پٹکتے اس پر حاوی ہوتا اپنا مکمل وزن اس پر ڈال گیا تھا۔ جب تک گفٹ نہیں دو گے پاس نہیں آنے دوں گی۔ زنیشا شاہ کی بات پر وہ ہنستے ہوئے اس پر جھکے کان کی لو کو لبوں سے کاٹ گیا تھا۔ ایسی باتیں مت کرو، دل نکل جائے گا سینے سے۔ اس رات کا کتنا انتظار کیا ہے میں نے تم نہیں جانتی۔ اب محرم بن کر میری باہوں میں ہو، پھر کیسی پردہ داری، کیسی شرم میرے حضور۔ اس کے دونوں کندھوں کو بے حد نرمی سے دباتے اس کی گردن پر جھکے اپنے لبوں اور دانتوں سے داغنے لگا تھا۔ زنیشا اب اس کی لمس پر گھبرا گئی تھی۔ اس کا اتنا پیار کرنا اس کے حواس معطل کر رہا تھا۔ وہ بہت محبت بے حد نرمی سے اس کی جگہ جگہ سے اسے چھو رہا تھا۔ آئی لو یو زینی جان، تمہارا ظریف تمہارا غلام ہے، تمہارا اور صرف تمہارا غلام، جو کہو گے وہی کروں گا، صرف تمہارا بن کر رہوں گا۔ وہ اس کے کندن نشیب و فراز کو بے باکی سے چھوتے اس کے اوپر اپنا وزن بے رحمی سے ڈالتے جا رہا تھا۔ ظریف خانزادہ کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر سرسراتے اس کی وہ نازک ڈوریاں کھول چکا تھا جو وہ اس کی کمر کو ہر جگہ سے ایک ہاتھ سے چھو رہا تھا۔ زخم والی جگہ ہاتھ لگتے زنیشا شاہ کی سسکاری گونجی تھی۔ وہ اس پر جھکا مکمل مدہوشی کے عالم میں تھا، اس لیے وہ اس جگہ پر زخم کو محسوس نہ کر سکا۔ وہ زنیشا
کہ سسکاری پر مزید سختی سے اسے وہاں سے چھونے لگا تھا۔ زنیشا آپ کی بار لب دانتوں تلے دبائے اپنی سسکاری حلق میں گھونٹ گئی تھی۔ وہ اس کی درد سے بھری سسکاری کو خمار پر مشمول کر رہا تھا۔ وہ اس کا بلاؤز کندھوں سے نیچے سرکائے اس کی گہرائیوں میں چہرہ چھپا گیا تھا۔ زنیشا شاہ نے کپکپاتے ہاتھوں سے مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔ اس کی چوڑیوں سے بھری کلائیوں کو اپنی آہنی گرفت میں لیتے اس کی کلائیاں تکیے سے پن کر گیا تھا۔ زنیشا اس کے نیچے پڑا کر رہ گئی تھی۔ اس کے لب ہر حد پار کر رہے تھے۔ زنیشا اس کے کلائیوں کو ایک ہاتھ میں دبوچے دوسرا ہاتھ اس کے لہنگے میں الجھانے لگا۔ اب تو زنیشا شاہ کی جان لبوں پر سجی تھی۔ زرک پیچھے ہٹو، زنیشا شاہ نے گہرے سانس لیتے کہا۔ پیچھے ہٹو، زنیشا شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کاٹدار لہجے میں کہا۔ زینی، آج ہماری ویڈنگ نائٹ۔ وہ اس کی آنکھوں کی کاٹ پر حیران ہوا تھا۔ جس طرح وہ چیخی تھی وہ بھی اسے بے یقین کیے ہوئے تھا۔ زریق اس کی کلائیوں کو چھوڑ چکا تھا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ جماتی اسے پیچھے دھکیل گئی تھی۔ وہ بے یقین ہوتے تکیے پر سر رکھتے اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے خود کی حالت پر قابو پانے لگا۔ جذبات ادھم مچائے ہوئے تھے۔ جذباتوں اور جواں جذبوں میں تلاطم مچا ہوا تھا۔ منہ زور گھوڑے کی طرح اس کے جذبات، اس کے جواں جذبے اس کے قابو سے باہر تھے۔ پاس بیٹھی لڑکی پر حق رکھتا تھا، شاید محبت بھی کرتا تھا، بلکہ دیوانوں کی طرح محبت کرتا تھا۔ اس لیے وہ اس لباس میں زیادہ حواسوں پر چھائی ہوئی تھی۔ یہ رات تو ہوتی ہی پیاسے جذباتوں کی پیاس بجھانے کے لیے ہے۔ وہ اس کے لیے بے حد بے قرار ہو رہا تھا۔ زنیشا بیڈ پر بیٹھے اپنے لہنگا اوپر کرتے اس کی ڈوریاں باندھتے اپنے بلاؤز کی ڈوریاں باندھنے لگی تھی۔ زریق اسے بازوں سے کھینچتے اسے اوپر کر گیا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا سلوک کر رہی ہو میرے ساتھ؟ وہ اچھے خاصے غصے میں تھا۔ یہ اس کی گردن کی پھولتی رگوں اور اونچی آواز سے ظاہر تھا۔ کیا سلوک کر رہی ہوں میں؟ تم کیا کر رہے ہو؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ زریق کے لہجے میں تحیر ابھرا تھا۔ ہمارا نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی جو تم یہ سب کرتے پھرو، اور نکاح ہو گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہی کرنا ضروری ہے۔ زنیشا نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے غصے سے کہا۔ تم پاگل ہو یا مجھے بنا رہی ہو؟ تم بتاؤ نکاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب نکاح کے بعد یہ نہ کروں تو اور کیا کروں؟ تمہیں سامنے بٹھائے نہاروں، تمہاری تعریف میں کسی شاعر کی طرح قصیدے پڑھوں؟ اس کے لب و لہجے پر بھڑکا تھا۔ زریق، یہ کس طرح کی بات کر رہے ہو مجھ سے؟ زنیشا شاہ نے اس کے بھڑکنے پر اپنا بازو چھڑواتے ہوئے کہا۔ وہ اسے بازوں سے سختی سے جکڑے ہوئے تھا۔ زریق اس کے کلائی چھوڑتے بیڈ سے اٹھتے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ رخصتی نہیں ہوئی ابھی؟ وہ اس کے لفظ دہراتے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے کھینچ کر اتار گیا تھا۔ تو اس طرح سج دھج کر تم میرا اسٹیمنا چیک کر رہی تھی؟ اگر یہی کرنا تھا تو پاس ہی نہ آنے دیتی۔ وہ اپنے شوز پہنتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ زنیشا شاہ بیڈ پر بیٹھے اپنی غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں آج رخصت کرنے کے لیے ہی آیا تھا۔ مجھے تمہارے اور تمہارے ڈیڈ کی اس طرح کی کسی شرط کا علم نہیں تھا۔ جس طرح باقی شرائط رکھی تھی یہ بھی کلیئرلی بتا دیتی۔ اور ڈریسنگ کے آگے کھڑا اپنی شرٹ پینٹ اندر ڈالتے ہوئے اب بڑبڑایا تھا۔ اگر بتا دیتے تو کیا نکاح کرتے؟ نہ کرتے تم؟ یہ نکاح نہ کرتے تم؟ وہ بیڈ سے اٹھتے اس کے مقابل آتے اس کی آنکھوں میں اپنی سوالیہ نگاہیں گاڑ گئی۔ کرتا تب بھی کرتا، مگر اپنے ذہن کو تیار کرتا اس طرح تمہارے پاس آ کر اپنی سیلف رسپیکٹ مجروح نہ کرتا جس طرح 6 گھنٹوں سے خوار ہو رہا تھا، مزید خوار ہو لیتا۔ یہ تصحیق بھری خواری تو نہ سہنی پڑتی۔ وہ اسے دیکھتے لفظ چباتے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ زریق، تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو آج کے دن؟ تم مجھے 2 مرتبہ چھوڑ کر گئے ہو۔ زنیشا سے اتنے غصے میں جاتے دیکھتے متوحش ہوئی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ یہاں رک کر کیا کروں میں زنیشا؟ تمہارے نزدیک نکاح کی ڈیفینیشن کچھ اور ہوگی، میرے نزدیک نکاح کی ڈیفینیشن اپنی محبوب بیوی کو پانا ہے۔ اس بات پر تم مجھے کمزرف حوث پرست کہہ سکتی ہو مجھے تم صرف تمہارے جسم سے دلچسپی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے ہی جسم سے دلچسپی ہے۔ وہ پلٹتے ہوئے سیدھے لب و لہجے سے میں صاف گوئی سے بولا تھا۔ اگر تمہارا اور میرا نکاح کسی مجبوری میں ہوتا تمہیں مجھ سے گلے شکوے ہوتے، یقین کرو میں تمہارا ہر گلا شکوہ دور کرتا، پھر تمہارے پاس آتا۔ تمہارے پاس نہ آؤں کیونکہ لاجک یہ ہے کہ نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں۔ بڑی ہی بھونڈی دلیل دی ہے تم نے۔ تم جیسی بولڈ اور انڈیپینڈنٹ لڑکی اس بات کی مجھے توقع نہیں تھی۔ اصل بات کیا ہے نہ مجھے جاننا ہے نہ مجھے دلچسپی ہے۔ وہ غصے سے دروازہ دھاڑ سے بند کرتے چلا گیا تھا۔ زنیشا اس کے دروازے کی دہاڑ پر بند کرنے پر ہڑبڑائی تھی۔ دوسرے لمحے اس نے سائڈ ٹیبل پر لیمپ اٹھائے زمین پر دے مارا تھا۔ دل نے عبادت کی ہے تیری، بس چاہت کی ہے، لکھا ہے عارضیوں میں تجھ بن جینا نہیں ہے۔ مجھ میں اب میں کہاں ہوں، میں تو جی رہا ہوں بن اب میرے۔ زاریان خانزادہ بلو کاٹن جینز پر آف وائٹ شرٹ پہنے اپنے کمرے میں کھڑا ڈریسنگ مرر میں نگاہیں گاڑے ہوئے اپنی آستین کے کف بند کر رہا تھا۔ اس کی سلکی نم بال اس کی پیشانی پر بکھرے تھے، اس کی سبز آنکھوں میں وحشت کے ساتھ پراسراریت بھی تھی۔ مسز خان آج مجھ سے عدالت میں روبرو ہوگی۔ وہ آستین کے کف لنکس بند کرتے بلند و بانگ کہکا لگا گیا تھا۔ سر تور ہو سر حشر ہو، میں
ہمیں انتظار قبول ہیں، وہ کبھی ملے، وہ کہیں ملے، وہ کہیں کبھی صحیح، وہ کہیں صحیح نہ ہو ان پر جو میرا بس نہیں کہ یاش کی ہے ہوس نہیں، میں انہی کا تھا، میں انہی کا ہوں، وہ میرے نہیں تو نہیں صحیح۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے اپنی پین کے حک میں بیلٹ لگانے لگا۔ آریان خانزادہ نے اپنا آف وائٹ کوٹ پہنتے خود پر ڈھیر سارا پرفیوم چھڑکتے ہوئے مرر میں خود کو خود پسندی سے دیکھا تھا۔ وہ اپنی سحر انگیز پرسنالٹی مرر میں دیکھتے مرعوبیت سے مسکرایا تھا۔ آنکھوں پر بلو سن گلاسز لگائے اس کی مسکراہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ آئی پریفر ڈیتھ ٹو بینگ ڈیورسڈ فرام ہم۔ سماعتوں میں اس کے لفظ گونجتے اسے پاگل کر رہے تھے۔ اس نے ایک بار نہیں 2 بار خلا کے پیپرز پر سائن کیے تھے۔ آریان خانزادہ کو اپنا سینہ جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ تمہارے لیے اس روئے زمین پر میں کبھی بے رحم نہیں رہا مسز خان، مگر جب مجھ سے دور جانے کی کوشش کرو گی اپنے لیے مجھ سے زیادہ بے رحم کسی کو نہیں پاؤ گی۔ وہ اپنی پین کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے مسکرایا تھا۔ جو رات سے کر رہا تھا وہ مسلسل کر رہا تھا۔ آج اپنے کہکوں کی وحشت سے خود ہی بچنا چاہ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ آریان، شازمہ خان کی آواز پر اس کے مضبوط قدم ٹھہرے تھے۔ السلام علیکم موم۔ وہ ان کی طرف بڑھتے اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ شازمہ خان اس کے لمس پر جزر بزر ہوئی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ شازمہ خان نے بغور اس کی تیاری دیکھی۔ وہ سن گلاسز ابھی بھی لگائے ہوئے تھا۔ ایک خاص مشن پر موم۔ وہ شازمہ خان کو دیکھتے مسکرایا۔ کون سا خاص مشن آریان؟ تم جیسا ظالم انسان کو کیسے کوئی خاص مشن دے سکتا ہے؟ یا تمہیں لگتا ہے تم اس قابل ہو انڈر کور ایجنٹ کے طور پر اپنی ڈیوٹی نبھا سکو؟ شازمہ خان کی بات پر آریان خانزادے کی رنگت متغیر ہو چکی تھی۔ وہ اس کی حقیقت جان چکی تھی۔ مجھے تمہاری حقیقت جان کر فخر ہونا چاہیے تھا، مگر میں شرمندگی محسوس کر رہی ہوں۔ تم جیسے ظالم کریکٹر لیس انسان کو اس پوزیشن پر نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ تم اس قابل ہی نہیں ہو تم ایک آفیسر کے طور پر اپنے عہدے پر برقرار بھی رہ سکو۔ شازمہ خان کی باتوں پر وہ اپنی سن گلاسز اتارتے اپنے کوٹ کی اگلی پاکٹ میں لگا گیا تھا۔ کریکٹر لیس لفظ اس کے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہوا تھا۔ کیسے کریکٹر لیس ہوں میں مام؟ مسز خان بیوی ہے میری، دن رات میرے پاس رہی ہیں، میری سانسوں سے بھی زیادہ قریب، مگر کبھی ان کی مرضی کے بغیر انہیں نہیں چھوا۔ یہ آسان نہیں تھا مام۔ وہ شازمہ خان کی بات پر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ شٹ اپ آریان، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر یور اسٹوپڈ ورڈس۔ شازمہ خان غصے سے بولی۔ دیز آر اسٹوپڈ ورڈس مام؟ وٹ ڈڈ یو سے ٹو می اینڈ وائی ڈڈ یو کال می کریکٹر لیس؟ آریان نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ کریکٹر لیس والی بات اسے بے حد تکلیف دے گئی تھی۔ انہوں نے اس کے کام پر سوال اٹھایا تھا۔ اس سے بڑھ کر اذیت ناک کیا ہو سکتا تھا؟ خود سے سوال کرو آریان۔ نکاح سے پہلے اسے اپنے پاس قید رکھا اور تم کہتے ہو تم کریکٹر لیس نہیں ہو؟ وہ میرے پاس ضرور تھی ماں، مگر کبھی غلط نگاہ سے انہیں نہیں دیکھا۔ وہ خود آئی تھی میرے پاس، میرے ساتھ۔ میں نے انہیں اغوا نہیں کیا تھا۔ میں بار بار ان کے گھر کا ایڈریس پوچھتا رہا تھا۔ میں چاہتا تو انہیں کسی وومن آرگنائزیشن یا کسی فلاحی ادارے میں چھوڑ دیتا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ مام وہ بہت خوبصورت اور جوان تھی۔ میں ان کے لیے کسی عورت پر بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اور تمہیں خود پر اعتبار تھا؟ شازمہ خان کی سزائی آواز گونجی۔ جی مجھے خود پر اعتبار تھا مام، تبھی تو وہ اس حویلی سے باحفاظت اپنے لالا کے پاس پہنچ گئی، ورنہ اگر میں درندگی پر اتر آتا تو آپ کو لگتا ہے وہ زندہ رہ پاتی؟ چٹاخ کی زوردار آواز کے ساتھ ہی لاؤنج میں گمبھیر خاموشی چھائی تھی۔ اس کی گال پر زناٹے دار تھپڑ جڑ چکی تھی۔ آریان خانزادہ شازمہ خان کو ایک نگاہ دیکھتے نگاہیں جھکا گیا تھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، جس طرح کی بکواس تم اپنی موم کے سامنے کر رہے ہو۔ مجھے بتا رہے ہو درندگی کیا ہوتی ہے؟ اپنی موم کو بتا رہے ہو؟ شازمہ خان نے غصے سے آریان کا کوٹ کو کالروں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ وہ نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ نگاہ سے پہلے اسے تھپڑ مارے، اسے اپنی قید میں رکھا۔ تم نے اپنی درندگی دکھائی نہیں، مگر کوشش تو کی تھی۔ اگر تم یہ سب کر کے بھی کریکٹر لیس نہیں ہو تو بتاؤ پھر تمہیں اس پر یقین کیوں نہیں ہے؟ جب تم نے اسے چھوا نہیں تو اسے کنوارے پن پر سوال کیوں اٹھایا؟ تم کسی بھی صورت کیسے کسی عورت پر اتنا گھٹیا الزام لگا سکتے ہو، وہ بھی اپنی بیوی پر کیسے آریان؟ شازمہ خان کے سوالوں پر اسے اپنی سماعتوں میں صرف ایک ہی نام کی بازگشت سنائی دے رہی تھی، ساحر۔ وہ کپکپاتے لگ وہ دیوانوں کی طرح خود سے بے نیاز اس نام کو پکار کر وہ کہاں بھول سکتا تھا وہ اذیت بھرے لمحات جو اس کی یادوں کے ساتھ کسی پیراسائٹ کی طرح جکڑے تھے۔ میری غلطی ہے مام، میں مانتا ہوں ایسی نہیں ہے، میں صرف انہیں تکلیف دینے کے لیے ایسا کرتا تھا، ورنہ ان سے زیادہ پاک صاف لڑکی اس روئے دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ شازمہ خان کی آنکھوں میں دیکھتے مضبوط لہجے میں بولا۔ اس کے کردار میں ایک بال جتنی بھی دراڑ آئے وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا؟ اس بات سے تو تمہیں ڈوب کر مر جانا چاہیے آریان۔ تم ایک مرد ہونے کے سطح سے بھی نیچے گر چکے ہو، اس اذیت دینے کے اس کے کردار پر پہنچ گئے۔ شیم آن یو، تم فارس خان کے بیٹے نہیں ہو، تمہارے اندر فارس خان کا خون نہیں ہے۔ کاش تم فارس خان کی طرح ڈرپوک ہوتے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد خودکشی کر لیتے۔ شازمہ خان کی بات پر آریان نے انہیں نم نگاہوں سے دیکھا تھا۔
مت دیکھو آریان میری طرف ایسے، میں یہ سب کچھ کہہ کر خود کو اعلیٰ ضرب ثابت نہیں کر رہی کہ یہ مہان عورت ہوں یا مدر ٹیریسا بننے کی کوشش کر رہی ہوں. مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرے اندر ہی میں اندر سے مر رہی ہوں. میرا آریان اپنی ماں اور بہن کو عزت دیتا ہے مگر باقی کسی دوسری عورت کو نہیں دیتا. ہر عورت کو دیتا ہوں مگر حاکم خان کی بیٹی کو نہ دے سکا، جس عورت کی آنکھوں کا رنگ رائنا جیسا تھا. اس عورت کو صرف نہ دے سکا. میری تکلیف کو بھی سمجھے. میری طرح کوئی ٹرامیٹک سچویشن سے بھی نہیں گزرتا. کوئی 10 سال کی عمر میں قبریں بھی تو نہیں کھودتا. 22 سال سے ٹراما میں گزر رہا ہوں. اس کی آواز اب کرب میں ڈوبی تھی. ٹھیک کہہ رہے ہو تم، ٹراما میں ہوں، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ تم انڈر کور ایجنٹ کے طور پر مزید کوئی ڈیوٹی نبھانے کے اہل نہیں ہوں. اس لیے میں تمہاری اتھارٹیز کو ایک مکمل لیٹر لکھ چکی ہوں جس میں تمہارے ٹراما کے بارے میں اور تم نے جو زرمش کے ساتھ کر چکے ہو تفصیل سے بتا چکی ہوں. یقیناً 1-2 دن میں تمہاری وردی تم سے لے لی جائے گی تمام اعزازات کے ساتھ. شازمہ خان کی بات پر اس کے قدم لڑکھڑائے تھے. سب آنکھوں میں وحشت اضطراب چھایا تھا. کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ وہ یہ لفظ بول نہ سکا تھا. اس کے لب کپ کپا رکھ کر رہ گئے تھے. شازمہ خان کی آنکھیں جب شدت گریا سے بھیگ چکی تھی مگر وہ یہ کر چکی تھی. وہ انہیں اس پر کوئی افسوس نہ تھا. ایک آفیسر سب کچھ ہو سکتا ہے مگر وہ کراؤڈ اور بروٹل نہیں ہو سکتا. شازمہ نے کسفاکیت سے کہا. میں کراؤڈ ہوں مام؟ کوورڈ ہوں مام؟ آریان سوال کرتے شرٹ کے بٹن ایک ایک کرتے کھولتے چلا گیا تھا. وہ اپنی شرٹ کوٹ اتار کر زمین بوس کر چکا تھا. وہ پینٹ پر وائٹ سینڈو میں ملبوس تھا. اس کے 6 ایبس اس کے بازو پر پھولتے مسلس نمایاں تھے. آریان خانزادہ نے اپنی پین سے سینڈو کھینچ کر نکالتے اپنی سینڈو اوپر کی تھی. اس کے کٹدار سینے پر کٹس لگے تھے. اس کے پیٹ پر بھی کٹس لگے تھے. یہ دیکھیں مام. وہ اپنے پیٹ پر لگے کٹس کی طرف اشارہ کر گیا تھا. یہ دیکھیں مام. وہ اب گھوم گیا. اس کی کمر پر گولیوں کے نشانات تھے. شازمہ خان دبدبائی آنکھوں سے اس کے بدن کو دیکھتے صوفے کی سطح کو جکڑتے اپنی کپکپاہٹ پر قابو پائے ہوئے تھی. وہ اپنی سینڈو نیچے کر گیا تھا. مام ایسے بہت سے زخم ہیں میرے جسم پر. وہ زخم ایسی جگہ پر ہیں آپ کو دکھا نہیں سکتا جیسے آپ کو اپنے دل کے زخم نہیں دکھا سکتا. بہت بار چاقو کھائے ہیں، گولیاں کھائی ہیں، تشدد سہا، قید کاٹی. کس لیے؟ اپنے ملک کے لیے. اور آپ نے میرے ہی کردار میں کریڈیبلٹی پر سوال کر دیا. مجھے کوورڈ قرار دے دیا. میری پرسنل زندگی کو یوں کھلی کتاب کی طرح بیان کر دیا. کیا وضاحت دوں گا میں اس سب کی؟ وہ نم لہجے میں سوال کر رہا تھا. شازمہ خان خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی. کیا ظلم کیا میں نے اس پر؟ وہ جب میرے لیے کچھ نہیں تھی تب اس کے لیے اس کے لیے اپنا مڈ نائٹ مار دیا. اسے بچانے کے لیے میں رشنا کی زندگی بھول گیا. وہ مر رہی تھی. مجھے صرف مسز خان کی عزت کی پرواہ تھی. جے سے جیلس انسیکیور تو میں بہت بعد ہوا. جب اس کے بدن پر وہ سرخ جوڑا دیکھا میں جے سے جیلس انسیکیور ہو گیا مام. مگر اس سے پہلے تو صرف اس کی عزت کی پرواہ تھی. اس کی عزت سے بڑھ کر آج بھی میرے لیے کچھ نہیں ہے. اگر میں اسے گری ہوئی لڑکی سمجھتا میں اس کی عزت کبھی بچاتا کیا ظلم کیا ہے میں نے اس پر مام؟ وہ ان سوالوں کی بوچھاڑ کرتے بلبلایا تھا. تمہارے لیے وہ ظلم ہی نہیں جو تم نے اس پر کیا. شازمہ خان تلخی سے نم سا مسکرائی تھی. میں نے اس پر ظلم نہیں کیا مگر اس پر ترس بھی کبھی نہیں کھایا. نہ کھا سکتا ہوں کیونکہ وہ حاکم خان کی بیٹی ہے. وہ درد و کرب سے اب چیخ اٹھاتا. چھوڑ دو آریان، اسے چھوڑ دو اسے. شازمہ خان نے روتے ہوئے کہا. نہیں چھوڑ سکتا ورنہ مجھے اب کبھی چھوڑ سکے گی مام. وہ میری تھی، میری ہے، میری رہے گی. جو آپ نے کرنا تھا وہ کر لیا. مجھے جو کرنا ہوگا وہ اب میں کروں گا. میرے ہاتھ بندھے تھے مام جو آپ نے چھڑوا دیے. اب میں کسی چیز کو لے کر نہیں سوچوں گا. وہ اب دردناک بے رحم جلد کھیل کھیلا جائے گا. مگر مسز خان اب میرے پاس رہیں گی. اب حاکم خان حیدر خان کو اس کی طرف بڑھنے نہیں دوں گا. ان ہاتھوں پر آج تک کسی بے گناہ کا خون نہیں. حاکم خان کو مار کر بھی مجھے یقین ہے میرے ہاتھ کسی بے گناہ کے خون سے رنگے نہیں جائیں گے بلکہ اس صفحہ ہستی سے اس ناپاک وجود کا صفایا ہوگا. آریان نے شازمہ خان کی آنکھوں میں دیکھتے اپنے لفظوں پر زور دیتے جھکتے ہوئے زمین پر پڑا اپنا کوٹ اٹھایا. آریان خانزادہ لمبے لمبے ڈاک بھرتا بیرونی دروازے سے نکلتے کارپوش میں آیا. اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے اس نے اپنا آف وائٹ کوٹ گاڑی کا دروازہ کھولتے سیٹ پر رکھا تھا. سیدھے ہوتے اس نے اپنی بیلٹ کے ہک کھولتے اپنے پینٹ کا اگلا بٹن کھولتے اپنی سینڈو پینٹ کے اندر اڑستے وہ بیلٹ پھر سے لگا گیا تھا. ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی. زرمش نے گاڑی کی ونڈ اسکرین کے پار دیکھا تو منظر بدل چکا تھا. سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا جیسے رات کے طوفان کا کوئی نام و نشان ہی نہ رہا ہو. وہی پہاڑ، وہی درخت، سب
سب پر ایک گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ درخت جو پچھلی کئی راتوں سے طوفان کے تھپیڑوں سے لرز رہے تھے، آج مکمل سکون میں تھے، جیسے کسی نے ان کے اندر کی ساری بے چینی چھین لی ہو۔ فضا میں ایک عجیب ٹھہراؤ تھا جو کہانی سناتا تھا کہ قدرت کے ہر طوفان کے بعد ایک خاموشی ضرور آتی ہے، گہری پراسرار اور سوچ میں گم کر دینے والی۔ وہ سیاہ چادر میں لپٹی حیدر خان کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ حیدر خان سفید شلوار قمیص پر سیاہ مردانہ شال اوڑھے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ حیدر خان کی گاڑی کے آگے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ زرمش اپنی ہراساں ہیزل آنکھیں ونڈ اسکرین پر گاڑے ہوئی تھی۔ I prefer to death to being divorced from him۔ اس کے لب بے آواز حرکت کر رہے تھے۔ وہ یہ لفظ نہیں دہرانا چاہتی تھی، مگر وہ کب سے یہ لب دہرا رہی تھی۔ اس بلتھرس بیس کا خوف اس کے اعصابوں کے ساتھ ساتھ کسی آکٹوپس کی طرح جکڑا ہوا تھا۔ حیدر خان کی گاڑی بلند و بانگ پہاڑوں کے درمیان سڑکوں پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ زرمش کا دل اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ احمد، چاروں اور حیدر خان کی حویلی کے گرد سول کپڑوں میں گارڈ تعینات کرو۔ حیدر خان کی ایک ایک سرگرمی پر نظر رکھو۔ حیدر خان کے ساتھ کوئی بھی ہیزل گرے آنکھوں والی لڑکی دیکھو، اسی لمحے حیدر خان کے سینے پر گولیاں ٹھوک دو۔ اس کے لفظ یاد کرتے اس کی رگ و پے پر سنسنی دوڑ رہی تھی۔ زرمش اپنے سامنے لگے مرر میں خود کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ براؤن تھا۔ اس بلتھرس بیس کی دہشت ایسے اس پر چھائی تھی کہ اس نے لینسز کے ذریعے اپنی آنکھوں کا رنگ تبدیل کر دیا تھا۔ اس نے سراسیمگی سے کھڑکی سے باہر دیکھتے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں۔ وہ لوگ فل پروٹیکشن میں تھے۔ آریان خانزادہ اسے اور حیدر خان کو کسی صورت نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اگر پہنچاتا ہے تو گولیاں دونوں طرف سے چلتے۔ زرمش نے حیدر خان کی طرف دیکھا تھا کہ چہرے پر تند ہی دوڑ رہی تھی۔ وہ سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا۔ زرمش چادر سے اپنی پیشانی پر پسینے کے قطرے صاف کرنے لگی۔ وہ اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، مگر خلا کے کاغذات ملنے کے بعد وہ کیسے سکون میں رہ سکتا ہے؟ وہ حیران تھی۔ حیدر خان نے اپنی طرف سے بھی وہی خلا کے کاغذات اسے بھجوائے تھے جو اس نے فلش آؤٹ کرنے کو کہے تھے۔ زرمش کی سانسیں تو پچھلے ایک ہفتے سے اٹکی پڑی تھیں۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس بلتھرس بیس کی طرف سے اتنی خاموشی کیوں تھی؟ کیا یہ طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی تھی؟ وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کے اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ اسے حیدر خان پر مکمل بھروسہ تھا، مگر وہ بلتھرس بیس کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس روئے زمین پر اس سے زیادہ دہشت ناک کوئی نہ تھا۔ I prefer death to being divorced from him۔ اس کے لب پھر سے بے آواز یہ لفظ دہرانے لگے تھے۔ آریان خانزادہ کی گاڑی پتھریلی سڑکوں پر تند و تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ وہ بلو جینز پر وائٹ سینڈو میں مکمل ملبوس تھا۔ اس کی سبز آنکھوں پر بلو سن گلاسز تھیں۔ اس کی رولیکس پہنی والی کلائی کی نیلی رگیں ابھری تھیں۔ وہ اپنے ایک آہنی ہاتھ میں اسٹیئرنگ کو جکڑے ہوئے تھا۔ اس کے سلکی بالوں میں آج بھی ہلکی سی نمی تھی۔ وہ اپنی مخصوص سٹائل میں اپنی سلکی بالوں کو دائیں بائیں چھٹک گیا تھا۔ ان میں سے نمی شبنم کی پھوار کی طرح اس پر گری تھی۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے گاڑی کی سپیڈ بڑھانے لگا تھا۔ کچھ بھی ہو جاتا، اس کی جان چلی جاتی، وہ زرمش کو کسی صورت عدالت میں قدم نہیں رکھنے دے سکتا تھا۔ وہ سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ گاڑی چلاتا، اس کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ رنگی تھی۔ دوسرے لمحے اس کے لبوں سے بلند و بانگ کہکا برآمد ہوا تھا۔ ڈیش بورڈ پر رکھا حیدر خان کا فون شد و مت سے بج اٹھا تھا۔ حیدر خان نے ڈرائیو کرتے فون کان سے لگایا۔ ہیلو سارے صاحب، کیسے ہو؟ آریان خانزادہ کی آواز پر حیدر خان کے نقوش میں مزید تندہی دوڑ گئی تھی۔ تمہیں اپنا سالہ کہنا میرے لیے توہین ہے، مگر کیا کروں، تمہیں تمہارے نام سے جب سے پکارتا ہوں تو حاکم خان یاد آ جاتا ہے، جس کا تم خون ہوا، اور اسے میں یاد کرنا نہیں چاہتا۔ دماغ کی شریانیں پھٹنے لگتی ہیں، اس لیے آج سے تمہیں میں سالے صاحب کہوں گا۔ آخر تمہاری بہن سے میرا جنموں کا رشتہ ہے۔ آریان خانزادہ کی پرسکون آواز اسپیکر پہ گونجی تھی۔ آج تمہارا جناتی پاگلوں والے کہکے نہیں دے رہے۔ خیریت؟ لگتا ہے مات سے پہلے مات مل گئی۔ حیدر خان نے سزائی آواز پر آریان خانزادہ کا بلند و بانگ کہکا گونجا تھا۔ اس کے کہکے کی گونج فون سے باہر سنائی دی۔ زرمش خوفزدہ ہوتے گاڑی سے دروازے کے ساتھ جا لگی تھی۔ انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے تم نے آریان خانزادہ کو، آج تم جان جاؤ گے۔ انڈر اسٹیمیٹ کرنا کتنا خطرناک ہے۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے گاڑی کی سپیڈ بڑھائے ہوئے تھا۔ ایئرپورٹ اس کے کان میں لگی ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ نہیں، دی موسٹ ڈینجرس آفیسر AK۔ حیدر خان کے لفظوں پر وہ آنکھیں موندے زخمی سا مسکرایا تھا۔ اس کی پہچان حیدر خان کو بھی بتا چکی تھی۔ اس کا مطلب تھا شازمہ خان کو بتانے والی بھی وہی تھی۔ اس ڈائیورس میں شازمہ خان کا بھی ہاتھ تھا۔ کیا ہے نا، جب تک وہ بلی آنکھیں مجھے دھوکہ نہ دیں تب تک یقین نہیں آتا۔ اس کی رگوں میں حاکم خان اور رائنا خان کا خون دوڑ رہا ہے۔ وہ سیدھے ہوتے اپنے مضبوط ہاتھوں سے اسٹیئرنگ کو جکڑ گیا تھا۔ اب ان بلی آنکھوں سے تمہارا سامنا عدالت میں ہی ہوگا۔
ایسے ایسے ایلیگیشن لگاؤں گا کہ تمہیں ایکسکرشن تک پہنچا دیں گے جس عہدے کا تم ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اب ایک آفیسر انڈر کور ایجنٹ کے طور پر اب تمہارا احتساب ہوگا۔ حیدر خان فون پر گرا رہا تھا۔ حیدر خان کی گراہٹ پر آریان خانزادہ نے بمشکل خود پر عزت کرتے اپنی کنپٹی انگلی سے سہلائی تھی، مگر سب آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اپنی ڈیوٹی اور مسز خان اسے ہی جان سے بڑھ کر عزیز تھی۔ وہ اس سے دونوں کو چیننے کے در پہ تھا۔ وہ بمشکل خود پر قابو پاتے کہکا لگا گیا تھا، پاگل انسان۔ حیدر خان اس کے کہکے پر اپنے سر کو جھٹکتے تمسخراتی مسکرایا تھا۔ زرمش گاڑی کے دروازے کے ساتھ لگے حیدر خان کو آنکھیں پھیلائے دیکھ رہی تھی۔ اس بلچس بیس کے کہکے باہر تک سنائی دے رہے تھے۔ سارے صاحب ذرا اپنی بہن کی طرف دیکھو، کافی ڈری سہمی گاڑی کے دروازے کے ساتھ چپکی ہوگی۔ آریان کی بات پر حیدر خان نے زرمش کی طرف دیکھا، وہ دروازے کے ساتھ چپکی اسے ہی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ڈرو مت بیٹا، تم اب اپنے لالا کے پاس ہو، یہ پاگل انسان اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ فون پر گیدڑ بھبکیاں نہیں دے سکتا، دیکھنا آج ہی یہ گرفتار ہو جائے گا۔ حیدر خان زرمش کے سر پر نرمی سے ہاتھ رکھ گیا تھا۔ دوسری طرف آریان خانزادہ کے بلند و بانگ کہکے گونج رہے تھے۔ حیدر خان غصے سے فون بند کرنے لگا تھا کہ اسے اسپیکر پر کسی بچے کی رونے کی آواز سنائی تھی۔ حیدر خان نے فون بند کرتے رک گیا تھا۔ فون پر ٹہرے اس کے ہاتھ کپ کپا اٹھے تھے۔ حیدر خان کو ایلیگیشن لگا کر مجھے ایکسکرشن تک پہنچا دو گے؟ بتانا ذرا کیا 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 ہے میں نے؟ فون پر اب وہ گررا رہا تھا۔ حیدر خان ساکت سا فون پر کسی بچے کی رونے کی آواز سن رہا تھا جو اس کے دراب سے ملتی تھی۔ اچھا ہوا سب کچھ اب ختم ہو جائے گا۔ اب حاکم خان کو مارنے کے لیے اب مجھے میرا عہدہ میں میری وردی نہیں روک سکے گی۔ اب میں فیئر اینڈ فاؤل کی تمیز کے بغیر یہ خطرناک گیم کھیلوں گا۔ اس کی دہاڑ زرمش تک بھی بخوبی پہنچ رہی تھی۔ وہ تو کاٹو تو لہو نہیں کہ مصدائق پہ بیٹھی تھی۔ بچے کی رونے کی آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ حیدر خان کا مضبوط ہاتھ فون پہ کپکپا رہا تھا۔ اب بچے نے رونے کے ساتھ بابا بابا کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایسے ہی تو دراب اسے پکارتا تھا۔ خاموش رہو۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ حیدر خان کو اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے تھے۔ بچے کی رونے کی آواز آنا بند ہوئی تھی۔ حیدر خان کی سانسیں سینے میں دبتے خاموش ہوئی تھی۔ دراب، اس کے لب پھڑپڑائے تھے۔ تمہیں کیسے پتا چلا اس کا نام دراب ہے؟ میں نے تو دراب کہا تھا۔ آریان خانزادہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلتے۔ دوسری طرف فون پر حیدر خان کے سماعت پر بم پھوڑ گئے تھے۔ کیا ہوا دراب، تم سانس کیوں نہیں لے رہے؟ آریان، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا اگر میرے بیٹے کو کچھ بھی ہوا۔ حیدر خان گاڑی روک چکا تھا۔ کیسے سانس دیتے ہو اسے بتاؤ گے ذرا کیا ہے؟ نہ میرا کوئی بچہ نہیں ہے، ورنہ تم سے کبھی نہ پوچھتا۔ بیچارے دراب کا چہرہ نیلا پڑ رہا تھا۔ آریان خانزادہ کی آواز پر حیدر خان پسینے سے تر ہوا تھا۔ دراب کو جلدی منہ سے سانس نہ دی جائے تو اسے سانس نہیں آتی، اس پر جھکے منہ سے اسے سانس دو۔ حیدر خان گڑ گڑایا تھا۔ دوسری طرف وہ کہکا لگا گیا، خدا کے لیے مت کہکے لگاؤ، وہ بچہ ہے، اس کی سانسیں نہیں آئیں گی۔ حیدر خان مزید گڑ گڑایا۔ دوسری طرف گمبھیر خاموشی چھائی تھی۔ فون بند ہو چکا تھا۔ حیدر خان موبائل فون کی سیاہ اسکرین کو خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ لالا، کیا ہوا دراب کو؟ زرمش نے ساکت حیدر خان کو کندھا جھنجھوڑا۔ حیدر خان نے ہوش میں آتے ہی آریان کا نمبر ڈائل کیا جو پہلی ہی بیل پر ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ تمہارے بیٹے دراب کو سانسیں آ چکی ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ لو بات کرو۔ آریان کی سرد آواز اسپیکر پر گونجی تھی۔ دراب، حیدر خان نے کپکپاتے لبوں سے پکارا۔ بابا بابا، وہ چھوٹے چھوٹے لفظوں سے بولتا ہچکیاں لے رہا تھا۔ حیدر خان کے دل میں تیر جیسے پیوست ہوئے تھے۔ اس میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ دراب کو بابا کی جان پکار سکتا۔ اگر چاہتے ہو اس کی سانسیں برقرار رہیں تو 2 سیکنڈ میں اپنے گارڈ کی گاڑیوں کو پیچھے کی طرف موڑو۔ جو لوکیشن میں تمہیں بھیج رہا ہوں وہاں اپنی بہن کو لے کر آ جاؤ اور اپنے دراب کو لے جاؤ، ورنہ تمہارا دراب میں تمہاری حویلی بھجوا دوں گا، مگر سانسوں کے بغیر۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں گررایا تھا۔ حیدر خان فون پر پکڑے ساکت بیٹھا تھا۔ وہ لالا، وہ بلترس بیس ہے، وہ دراب کو مار دے گا، وہ ان 4 قبروں کا حساب لے گا، اس میں ایک قبر اس کے بھائی کی ہے۔ وہ کہتا ہے ہماری حویلی بھی 4 جنازے اٹھیں گے، لالا آپ کا جنازہ، میرا جنازہ، وہ بابا کا جنازہ اور میرے دراب کا۔ وہ ہزیانی چیخ رہی تھی۔ دوسری طرف فون پر آریان خانزادہ کی سبز آنکھوں میں وحشت بڑھی تھی۔ وہ اسے کچھ زیادہ ہی اچھی طرح پہچانتی تھی۔ بہت اچھی طرح جانتی ہے مسز خان مجھے، اس لیے جو کرنا ہے جلدی کرو، وہ کہتے فون بند کر چکا تھا۔ حیدر خان اس کی بھیجی ہوئی لوکیشن کی طرف اپنی گاڑی کو موڑ گیا تھا، اپنے گارڈز کو فوراً فون پر ہدایت دیتے واپس بھیج چکا تھا۔ اس وقت اس کے ذہن پر صرف دراب چھایا تھا۔ آنکھوں میں ریت چبھ رہی تھی، اس کی ہچکیاں، اس کا بابا بابا پکارنا اس کا دل چیر رہا تھا۔ وہ اندھا دھند فائرنگ کرتے آریان خانزادہ کی بھیجی ہوئی لوکیشن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ خالی الذہن تھا۔ اس کے جسم کے ساتھ اس کا دماغ بھی مفلوج ہو چکا تھا۔ آج بھی اس کے رشتوں نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی بیئرڈ کو بھگونے لگے تھے۔
حیدر خان کی گاڑی آریان خانزادہ کے سامنے آ کر رکی تھی. دونوں ونڈ اسکرین سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. زرمش لٹھے کی مانند سفید پردے سے نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. وہ اپنی نفرت کا اظہار برملا نہیں کر سکتی تھی، مگر آج اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ نفرت کے شعلے بھی دہک رہے تھے. وہ دراب کا استعمال کرے گا؟ نہ وہ بے یقین تھی، نہ شوق تھی. اسے صرف اپنے دل میں مقابل کے نفرت بڑھتی محسوس ہو رہی تھی. آریان نے زرمش کی طرف ایک نگاہ نہیں ڈالی تھی. وہ سرسرخ نگاہوں سے حیدر خان کو دیکھ رہا تھا. وہ ڈیش بورڈ سے پسٹل اٹھائے گاڑی سے نکلا تھا. یکدم پیچھے سے آتی دو گاڑیاں حیدر خان کی گاڑی کا گھیراؤ کر چکی تھی. وہ زرمش کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا. اتنی کچی گولیاں اس نے کبھی نہیں کھیلی تھی. وہ حیدر خان کی طرف بڑھا جو گاڑی سے اترتے اس کی طرف بڑھ رہا تھا. زرمش بھی گاڑی سے اتر آئی تھی. وہ بھی آہستگی سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی. میرا دراب میرے حوالے کر دو. حیدر خان اس کے سینے پر پسٹل رکھ گیا تھا. آریان بھی جواباً اس کے سینے پر پسٹل رکھ گیا تھا. پہلے میری بیوی میرے حوالے کر دو سالے صاحب. وہ حیدر خان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے دو ٹوک لہجہ اختیار کرتے بولا. پاس کھڑی زرمش پر ایک نگاہ نہیں ڈالی تھی. زرمش اس کے مطالبے پر حیدر خان کے سینے میں سمائی تھی. وہ بری طرح جلتے ہوئے اس سے بازو سے جکڑے اپنی طرف کھینچ چکا تھا. حیدر خان بے بسی سے آریان کو دیکھ کر رہ گیا تھا. آریان خانزادہ کے اشارے پر اس کے گارڈ گاڑی سے نکلتے اپنی پسٹل نکالتے حیدر خان کا گھیراؤ کرتے اس پر پسٹل تان چکے تھے. آریان زرمش کے گلائی جکڑے گاڑی کی طرف بڑھا. لالا، وہ خود کو چھڑواتے ہوئے چلائی تھی. میرا دراب، حیدر خان چیخا تھا. وہ سنی انسنی کرتا زرمش کو کلائی سے جکڑے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے سیٹ پر دھکیل چکا تھا. خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی بیک پر کرتے گاڑی دوڑا کر لے گیا تھا. دراب، میرا دراب. حیدر خان کے لب بے آواز پڑپڑا رہے تھے. اس کی آنکھوں میں دھند اتری تھی. گاڑی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی. گارڈ بھی اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے جا چکے تھے. وہ وہیں پر کھڑا تھا، ساکت مجسم سا. گاڑی میں رکھا فون کا فون بجتا رہا. وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک پہنچا. گاڑی کا دروازہ کھولتے بجتا فون اٹھائے کان سے لگایا. تمہارے پاس جتنا دماغ، جتنی پاور تھی تم نے استعمال کر لی. اب اپنی انگلیوں کو جرت دیتے اپنی بیوی کو کال کرتے اپنے دراب کا پوچھ لو. فون پر اس کا جناتی کہکا گونج رہا تھا. حیدر خان سٹل کھڑا تھا. موسٹ ڈینجرس آفیسر، ایک کا مقابلہ کرو گے. دشمن بغیر ہتھیار اینڈ پاور کے شکست کیسے دینی ہے یہ تم کبھی نہیں جان سکتے. وہ ہنستے ہوئے فون بند کر چکا تھا. زرمش بے یقینی سے اپنی آنکھیں پھیلائے سے دیکھ رہی تھی. دراب اس کے پاس نہیں تھا. وہ سب کچھ اس کی گیم تھی. وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا. گاڑی اونچی نیچی پتھریلی سڑکوں پر بھاگ رہی تھی. وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا. خنجر ہیں تیری آنکھیں، تلوار ہیں تیری آنکھیں، زندہ نہ رہنے دیں اے یار تیری آنکھیں، رہتی ہیں ہر بار تصور میں تیری آنکھیں، بلی ہیں تیری آنکھیں، مگر اے یار یہ نہیں تیری آنکھیں. وہ ونڈ اسکرین پر نظریں جمائے گنگناتے ہوئے گاڑی روکے زرمش کی طرف جھکا. زرمش نے اپنی لینس لگی براؤن آنکھیں اس کی سبز آنکھوں میں گاڑی وہ اس پر جھکا ہوا تھا. اس کے اتنے قریب تھا دونوں کے دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے سینے میں بج رہی تھیں. زرمش اپنی سراسیمگی سے بھری آنکھیں مزید پھیلا گئی تھی. آریان اس کی ساکت آنکھوں میں اپنی انگشت شہادت ٹچ کرتے بے حد احتیاط سے اس کے کانٹیکٹ لینس اتارے. زرمش کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا. 22 سال کی نفرت کے بعد ان آنکھوں سے عشق ہوا ہے. تمہاری پہلی نظر اتنی گھائل اور تلوار زدہ تھی کہ یہ دل کٹ کر رہ گیا تھا. اب یہ آنکھیں مجھے نظر آئیں تو یہ دل دھڑک دھڑک کر سینے سے نکلنے لگتا ہے. میں اس کا کپکپاتا ٹھنڈا ہاتھ اپنے دل پر رکھ چکا تھا. وہ کیا کہہ رہا تھا وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی. وہ پیچھے کی طرف جھکتے کچھ نکالتے سیدھا ہوا. وہ اس پر سرخ دلہن کا دوپٹہ اڑا گیا. زرمش مزید خوفزدہ ہوئی تھی. مجھے اپنا حق چاہیے مسز خان. وہ سنجیدگی سے بولتے اس کا پہلو دل سے نکال چکا تھا. چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں. لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.